کہتا جب شدت بڑھی تو میرے ذہن میں ایک فکر آئی کہ نجفی اتنی گرمی اتنی دھوپ کو تو برداشت نہیں کر پا رہا، چلو زین العابدین نے کر لیا ہوگا، زینب کبریٰ نے کر لیا ہوگا، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کربلا سے کوفے تک کا سفر کیسے طے کیا ہوگا؟ کہتا یہ سوچا تو مجھے خدا نے ایک مکاشفہ دکھایا، آنکھوں سے پردے ہٹے اور میں نے اچانک دیکھا کہ شام غریبہ حسین میں کربلا میں ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ان بچیوں کے پیچھے ایک بیوی ہے جو ان کے کرتوں کی آگ کو بجھاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اتنے میں مجھ سے کہہ رہے برداشت نہیں، میں دوڑنے لگا کسی بچی کو تھاموں اور اسے خیمے کی آگ سے بچاؤں، لیکن جتنا دوڑتا تھا میں ان تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ کہتے اس عالم میں میں اتنا دوڑا کہ اس راستے کے پتھر جو بھی تھے میرے پاؤں میں لگے، میرے پاؤں خونم خون ہو گئے، یہاں تک میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کربلا کی گلیوں میں پایا۔ اب رونا تھا جو رکتا نہیں تھا، آنسو تھے جو تھمتے نہیں تھے۔ کہتا نہر کے کنارے گیا، پاؤں کا خون صاف کیا، پھر روتا ہوا بین الحرمین میں آیا، پھر ابا عبداللہ الحسین کے حرم کے پاس آیا، شام کے 6 بج رہے تھے۔ کہتا رسم تھی جب حرم میں گھنٹہ پورا ہوتا تھا تو مولا کے حرم کی گھنٹی بجتی تھی۔ کہتا اب میں روئے جا رہا ہوں، بار بار وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ خیموں سے بچیاں کیسے نکل رہی تھیں۔ کہتے جب یہ گھنٹی بج رہی تھی نا تو مجھے گھنٹی کی آواز نہیں، مجھے حسین کی آواز آ رہی تھی، حل من ناصر، حل من ناصر، حل من ناصر، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ کہتا میں فکر میں پڑ گیا کہ مولا آج تک آواز دے رہے ہیں حل من ناصر۔ کہہ رہا اتنے میں حرم حضرت عباس کی گھنٹی نے بجنا شروع کیا، لیکن وہاں بھی مجھے گھنٹی کی آواز نہیں آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی لبیک یا مولائی، لبیک یا مولائی۔ مولا جب جب کہو گے حل من ناصر، عباس تجھے آواز دے گا لبیک یا مولائی۔ میں نے کہا غازی 1400 سال گزر گئے، آج بھی اگر حسین کہہ رہے ہیں حل من ناصر، تو ہی آواز دے رہا ہے لبیک یا مولائی۔ کربلا کا مطلب ہی وفا ہے، اپنے امام سے، اپنے رہبر سے وفا کرنا سیکھ۔